نہیں ان کی ہے، مودودی صاحب کی اپنی تو داڑھی پوری تھی، انہوں نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوٹی رکھا کرو۔ نماز میں ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شروع کر دی، پھر سورہ سے پہلے بھی تسبیح پڑھے گا بسم اللہ۔ ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے کفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ، یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے، کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے، وہ لکھ کے دے گا تو کچھ تو تم دو گے نا، ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے ہو۔ کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغذ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے، تاکہ قرآن لعنت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے، آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شب برات منانے گزر جائے گی، قرآن سر پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے ہے کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت۔ نے کہا ہاں، کہ اب جھوٹ بولو گے تو لعنت آ رہی ہے تم پر کہ نہیں آ رہی؟ ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس، انا للہ و انا الیہ۔ اگر ہم جتنے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ گھر پر ایک رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، اس کا مجھے پتہ نہیں، باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا ہے، ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو۔ میری خالہ کی بیٹی کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ ہاں لے جا سکتے ہیں، اچھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم، کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھیں، حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ برمنگم سے اور جہاں جہاں سے بھی دوستوں نے سلام کہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جن نے میری ہمشیرہ مرحومہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال بوڑھی عورت ہے تو وہ جماعت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ عمرے کے دوران میں مجھے چونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں رمل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، منصوبہ بندی ناجائز ہے۔ اگر رش بہت ہو جائے، رمل نہ کر سکے، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح فرمائے۔ بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جماعت ہے اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، بس برداشت کریں۔ باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے، وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجتہدہ تھی نا، تو بہت سارے مسائل میں ان کا اجتہاد ہوتا تھا۔
گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، مردوں کو تو چلتا ہے نا، وہ بتا دیں ان کو بس۔ قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے، اس کو مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے۔ غسل کے دوران وضو کیا، وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے پہنے، تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر اس کی پڑی ہے، وضو تیرا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لو، اب پڑھ لو۔ قرضہ زیادہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر ایک آدمی طائف گیا ہے زیارت کے لیے، مقصد ہے کام کوئی نہیں تھا، زیارت کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو دم ہے، یا حل یہ ہے کہ فوراً طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے۔ تکبیر اولیٰ ہو رہی ہے، لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، صفیں ٹھیک کرنے کا بھی تو حکم ہے نا۔ 2 سال کی بچی ہے، رونے پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو زمزم پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پلائیں، اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے CT سکین کروائیں دماغ کا۔ ایک ایسی عورت ہے جس سے خاوند کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے، طلاق دے دے۔ اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے، ٹیومر ہے، تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں نے بتایا 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے۔ میرا بیٹا 12 سال کا، اگر بالغ نہیں ہوا تو محرم نہیں بن سکتا۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ تو ہو۔ عمان میں لوگ نیت سے پہلے ثنا پڑھ لیتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ نیت سے پہلے تو کوئی ثنا نہیں پڑھی جاتی، کچھ اور پڑھتے ہوں گے، تمہیں خیال نہیں۔ بعض لوگ کہے نا پڑھتے نہیں، وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، جب باقی ساری نماز صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ غلط کیوں کریں؟ زمین کو میں نے کسی کو 8ویں حصے پر دیا ہے تو عشر کا 8واں حصہ عشر مالک پہ ہوتا ہے۔ زمین کی آمدن میں نہیں، جو زمین سے نکلتا ہے، جو بویا ہے آپ نے۔ جو عورت میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ بعد میں غسل کر لے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وضو کر لے۔ میری خالہ کی بیٹی 2 سال ہو گئے ماں کے گھر میں بیٹھی ہے، بیچاری پریشان ہے۔ ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تھی، دوسرے خاوند کے گھر جانے کا دعا فرمائے، اللہ خیر کا رشتہ نصیب فرمائے۔ ہمارے والد ہماری اپنی جائیداد میں سے ہمیں حصہ نہیں دینا چاہتے، دوسری اولاد کو دے رہے ہیں، پکڑے جائیں گے قیامت میں، سب کا حصہ ہے۔ ہمارے گھر کے قریب جتنی مسجدیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، تو پھر اپنی جماعت کر لیا کریں۔ حرم شریف کے ساتھ لوگ سبیلیں لگا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں، بہرحال حرم کے اندر بھی دسترخوان وہ کھا سکتے ہیں آپ، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہو، سب کے لیے ہوتا ہے۔ طواف کے 2 چکر ہوئے کہ جنازے کی تکبیر آ گئی، تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کر دیں۔ حرم شریف میں جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو 4 سنتیں پہلے والی پڑھا بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو وقت ہو گیا ہے نا، اول وقت تو شروع ہو گیا ہے نا۔
اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے، یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا چاہتے، اس نے زنا کا گناہ کیا تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے، بالکل ناجائز ہے، خدا بدلہ لے گا یا حکومت پکڑے۔ رکن یمانی سے طواف شروع نہیں ہوتا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے رکن یمانی سے شروع کیا طواف ہوا ہی نہیں۔ بہرحال کام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اگر آپ